अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिग़फ़ार के कुछ कलिमात ऐसे हैं कि जो हमें हमेशा चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना चाहिए। इनके क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और इसी तरीके से हम अपने अल्लाह को राज़ी कैसे करें, हमसे अल्लाह कैसे राज़ी हो जाए ताकि हमारी मुश्किलें हमारी परेशानियां सब ख़त्म हो जाए और अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फ़रमा ले, अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले। इन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो इस्तिग़फ़ार है ना, हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ये अपनी ज़बान पर रखना है बिल्कुल छोटा सा लेकिन बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा फ़ायदामंद है। अल्लाह तबारक व ताला इस्तिग़फ़ार करने वाले से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त आता है तो मैं बंदे की तरफ एक हाथ आता हूँ, और जब बंदा मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ दो हाथ चल कर आता हूँ, और जब बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं बंदे की तरफ दौड़ करके आता हूँ। यानी कि इंसान जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ए मेरे प्यारे अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बंदे की तरफ दौड़ करके आती है। और इसी तरीके से हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब बंदा मेरा जिक्र करता रहता है, मुझे याद करता रहता है, तो मैं उसके साथ होता हूँ। इसी तरीके से हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब बंदा मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है, तो मैं फ़रिश्तों की मजलिस में फ़रिश्तों की महफिल में मेरे बंदे का तज़किरा करता हूँ। तो कितना खुश नसीब है वो शख्स कि जो हर वक्त अपनी ज़बान पर अल्लाह का नाम रखता है। तो पहला जिक्र है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। लोग पूछते हैं, सवाल करते रहे कि हमें छोटा सा इस्तिग़फ़ार बतलाइए, तो ये सबसे छोटा सा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। और दूसरा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम, ये इतना आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पूरा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, के अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए और मुझ पर रहम फरमा दीजिए, और आप सब रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। और तीसरा इस्तिग़फ़ार हमें पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि, कि अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों की मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ, और फिर व अतूबु इलैहि, और मैं आपसे तौबा करता हूँ और मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, कि मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नहीं है कोई माबूद, वही ज़िंदा है और वही कायम रहने वाला है। व अतूबु इलैहि, और मैं तौबा करता हूँ, आपकी तरफ रुजू करता हूँ। तो कितने बेहतरीन और छोटे छोटे कलिमात हैं, छोटे छोटे इस्तिग़फ़ार है जो हम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं, काम काज में लगे हुए हैं हम पढ़ सकते हैं। और जब तक हमारी ज़बान पर ये कलिमात रहते हैं और हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हमारे साथ में होती है, अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ में होता है, अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला हमें हिदायत नसीब फरमाते हैं। और इसी तरीके से शैतान के वसवसों से और उसकी गुमराही से इंसान को अल्लाह तबारक व ताला महफूज फरमा लेते हैं। और रही बात इंसान पर जो परेशानियां आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर परेशानियां और मुसीबतें आई है, लेकिन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जो है इस्तिग़फ़ार का विर्द जारी रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और हमारे नबी हुज़ूर अकरम शफ़ी आज़म मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन जो है इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम किया है। हालांकि उनके कोई गुनाह नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की मोहब्बत में और इसी तरीके से जो है अल्लाह तबारक व ताला से दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह अम के जो है पारा अम की सूरत है, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फथ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ کہ نبی جی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے، واستغفر اور استغفار کا اہتمام کیجئے، انہو کان توابا بلا شبہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک صاف، بالکل پاکیزہ، آپ کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں اور نہ آپ سے کوئی گناہ صادر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوری امت کو ہدایت کی ہے کہ آپ استغفار کیجئے، آپ توبہ کیجئے، اللہ کے حمد بیان کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے تو گناہوں کے معاف ہو جانے کے بعد اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کثرت سے مال عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد نصیب فرمائے گا۔ بہت سے لوگوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اولاد کی بندش ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، 4-5 سال شادی کے ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، بڑی تمنا ہے، بڑے متمنی ہے، تو ان کے لیے استغفار بہت زبردست عمل ہے۔ اور اگر کسی نے بندش کر دی ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ کو خاص طور سے کرنا ہے۔ دیکھیے سورہ مزمل پڑھنا ہے اور سورہ مزمل سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف اور سورہ مزمل پڑھ کر کے اور 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر کے پھر جو ہے پانی پر دم کر کے اس پانی کو روزانہ پیا کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندش ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور دن میں کم سے کم 300 مرتبہ ہمیں استغفار پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندش بھی توڑ دے گا اور اسی طریقے سے اولاد بھی نصیب فرمائے گا۔ استغفار کرنا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لیتا ہے، شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شخص ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک چرواہا، ایک شخص بیاباں جنگل کے اندر سواری پر جا رہا ہو اور اس کا کھانا توشہ وغیرہ اسی سواری پر ہو اور کسی جگہ پر وہ ٹھہر جائے اور ٹھہر کر کے وہ آرام کرنے لگے اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے دیکھے تو اس کی جو سواری ہے، نہ تو اس کے پاس اس کی سواری ہے اور نہ اس کا کھانا پینا توشہ اس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ سواری اس کی غائب ہو گئی۔ اور پھر پورے جنگل اور بیاباں کے اندر وہ چکر لگا لے اپنے سواری کو تلاش کرنے میں اور اپنے کھانے توشے کو تلاش کرنے میں، اور پھر اچانک اس کی سواری اس کو مل جائے، اس کا کھانا توشہ اس کو مل جائے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ یوں کہہ بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ یعنی جملہ غلط ہے لیکن اس کو خوشی اتنی ہے کہ وہ صحیح بات کہنا ہی بھول گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ذکر سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمائی کہ جیسے ایک انسان اللہ کی محبت میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات کہنا ہی بھول جاتا ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، لیکن
جو ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک انسان سے جو ذکر کرتا ہے، اللہ کا استغفار کرتا ہے، اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتلا دی ہے کہ ذکر کرنے سے اور استغفار کرنے سے ہمیں کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کے برکت سے ہم سے خوش ہوں گے، اور پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی، پھر ہمارا استغفار بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماوے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاصہ ہماری طرف متوجہ فرماوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے غموں کو، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب تم ذکر کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اللہ کی طرف چل کر آتے ہو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے، تم اللہ کی طرف ایک بالشت آتے ہو اللہ تبارک و تعالی ایک ہاتھ تمہاری طرف آتا ہے، تم ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتے ہو اللہ دو ہاتھ تمہاری طرف بڑھتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت یہاں پر مراد ہے۔ تو پھر کس چیز کی ٹینشن لیتے ہو؟ پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشانیوں سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ کلمات ہے، یہ وہ احادیث ہے، یہ اللہ کے رسول کے وہ جملے ہیں کہ جو ہم کو تسلی دینے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے۔ اس لیے میرا عزیزو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان اور یقین اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے، ایمان کے اعمال کی فکر کرتے ہوئے، استغفار کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا بدلہ ہمیں آخرت میں بھی نصیب فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔